بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے انہیں راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو، کیونکہ دنیا میں ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے زندگی میں 4 واقعات بڑے عجیب لگے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سے؟ کہنے لگے کہ ایک نوجوان کے ہاتھ میں چراغ تھا۔ میں نے اس نوجوان سے سوال کیا کہ بتاؤ یہ روشنی کہاں سے آئی؟ جیسے ہی میں نے یہ پوچھا کہ یہ روشنی کہاں سے آئی، اس نے پھونک مار کر چراغ بجھا دیا اور کہنے لگا، حضرت جہاں چلی گئی وہاں سے آئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں اس نوجوان کی حاضر جوابی پر آج تک حیران ہوں۔ ایک مرتبہ 10-12 سال کی ایک لڑکی آ رہی تھی۔ اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ بارش ہوئی تھی، میں مسجد جا رہا تھا اور وہ بازار سے کوئی چیز لے کر آ رہی تھی۔ جب وہ ذرا میرے قریب آئی تو میں نے کہا، بچی ذرا سنبھل کر قدم اٹھانا، کہیں پھسل نہ جانا۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا، حضرت میں پھسل گئی تو مجھے نقصان ہوگا، آپ ذرا سنبھل کر قدم اٹھانا، آپ پھسل گئے تو پھر قوم کا کیا بنے گا؟ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک مہنس کو دیکھا۔ جب اسے پتہ چل گیا کہ میں نے اسے پہچان لیا ہے تو اس نے مجھ سے کہا، میرا راز نہ کھولنا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے رازوں پر پردہ ڈالے گی۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس کے سامنے سے ایک عورت روتے ہوئی کھلے چہرے اور کھلے سر کے ساتھ گزر گئی۔ اس نے سلام پھیرا تو اس عورت پر سخت ناراض ہوا اور کہنے لگا، تجھے شرم نہیں آئی، دوہیان نہیں رکھا؟ میں نماز پڑھ رہا تھا اور تو ننگے سر کھلے چہرے کے ساتھ میرے آگے سے گزر گئی۔ اس عورت نے پہلے تو معافی مانگی، پھر کہنے لگی، دیکھو میرے میاں نے مجھے طلاق دے دی ہے اور میں اس وقت بہت غمزدہ تھی، مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں۔ اسی حالت میں آپ کے سامنے سے گزر گئی، مگر حیران اس بات پر ہوں کہ میں خاوند کی محبت میں اتنی گرفتار تھی کہ مجھے گزرنے کا شعور نہ رہا، اور تم اللہ کی محبت میں کیسے گرفتار ہو کہ پروردگار کے سامنے کھڑے ہو کر میرا چہرہ دیکھ رہے ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کی بات مجھے آج تک یاد ہے، اور واقعی ہماری نماز کا یہی حال ہے۔ ناظرین، ایک سرجن کو ہنگامی طور پر ایک مریض کا آپریشن کرنے کے لیے بلایا گیا۔ جب وہ اسپتال میں داخل ہوا، اس سے پہلے کہ وہ آپریٹر روم میں داخل ہوتا، مریض کے والد نے اس کا سامنا کیا اور اس پر چلائے، آپ دیر کیوں کر رہے ہیں؟ میرے بیٹے کی جان کو خطرہ ہے، کیا آپ کو کوئی احساس نہیں ہے؟ ڈاکٹر دھیمے سے مسکرایا اور بولا، براہ کرم پرسکون ہو جاؤ اور مجھے اپنا کام کرنے دو، یقین رکھو کہ تمہارا بیٹا اللہ کی حفاظت میں ہے۔ باپ نے جواب دیا، میرے بھائی آپ کتنے ٹھنڈے ہیں، اگر آپ کے بیٹے کی زندگی لائن پر ہوتی تو کیا آپ پرسکون رہتے؟ ڈاکٹر اسے چھوڑ کر آپریشن روم میں چلا گیا۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ جلدی سے باہر آیا اور مریض کے والد سے کہا، آپریشن کامیاب رہا، اللہ کا شکر ہے، آپ کا بیٹا ٹھیک ہے، معاف کیجیے گا، میری ایک اور ملاقات ہے۔ پھر وہ مریض کے والد سے کوئی سوال سننے کی کوشش کے باہر چلا گئے۔ جب نرس باہر آئی تو باپ نے اس سے پوچھا، اس مغرور ڈاکٹر کو کیا ہوا؟ اس نے کہا، اس کا بیٹا کار حادثے میں مر گیا، لیکن جب اسے آپ کے بیٹے کا کیس ملا تو وہ اپنے بیٹے کی تدفین کو چھوڑ کر آپ کے بیٹے کی جان بچانے کے لیے آ گئے، اور اب اسے اپنے بیٹے کے جنازے میں جانا پڑا۔ ہزاروں ایسے دل ہیں جو خاموشی میں درد برداشت کرتے ہیں، لہٰذا پوری کہانی جاننے سے پہلے فیصلہ نہ کریں، اور جب دوسرے آپ کو غلط سمجھتے ہیں تو وضاحت سے اپنے آپ کو نہ تکائیں، بس منہ پھیر لو۔ جو لوگ آپ کو واقعی جانتے ہیں وہ آپ کو غلط نہیں سمجھیں گے۔ زندگی مختصر ہے، اس لیے ان لوگوں کے ساتھ ضائع نہ کریں جن کے لیے آپ کو مسلسل اپنے اعمال اور الفاظ کا جواز فراہم کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ میں اچائی دیکھیں گے اور آپ کے بارے میں برا نہیں سوچیں گے، اور جو لوگ آپ سے دور رہنا چاہتے ہیں آپ انہیں خوش نہیں کر سکیں گے، آپ جو بھی کریں۔ ناظرین، حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کو اس چیز کا صدمہ تھا، اس پر اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم الشان لڑائی میں شریک نہ ہو سکا۔ ان کی تمنا تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو اپنی خواہش پوری کرو۔ اتفاق سے احد کی لڑائی پیش آ گئی، جس میں یہ بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ مقرر فرمایا تھا کہ تم لوگ اس جگہ سے اس وقت تک نہیں ہٹنا جب تک کہ میں نہ کہوں، کیونکہ وہاں سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی
تو کافروں کو بھاگتا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنے جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے اور غنیمت کا مال حاصل کیا جائے۔ اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت تھی کہ تم یہاں سے نہ ہٹنا، مگر وہ لوگ یہ سمجھ کر وہاں سے ہٹ گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صرف لڑائی کے وقت تک تھا۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا۔ مسلمان بے فکر مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے۔ اس اچانک بے خبری کے حملے سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشان ہو کر بھاگے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ آ رہے تھے۔ ان سے کہا، اللہ کی قسم، جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر تلوار سونت کر کافروں کے ہجوم میں گھس گئیں اور تب تک لڑے جب تک شہید نہ ہوئے۔ شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گئے تو چلنی ہو گیا تھا۔ تیر اور تلوار کے 80 سے زیادہ زخم ان کے بدن پر تھے۔ ان کے بہن نے انگلیوں کے پھوروں سے ان کو پہچانا۔ ناظرین، ایک ماں نے اپنے بہو سے مسکراتے ہوئے کہا، شادی کے بعد پہلے مہینے کے اختتام پر تم نے میرے بیٹے کو مسجد میں نماز پڑھانے کا پابند بنا دیا۔ تم نے 30 دنوں میں وہ کامیابی حاصل کی جس میں 30 سالوں میں ناکام رہی، اور اس کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ بہو نے جواب دیا، کیا آپ کو فتح ہے؟ اے ماں، پتھر اور ہنسانے کی کہانی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بڑا پتھر لوگوں کے راستے میں رکاوٹ تھا۔ ایک آدمی نے اسے توڑنے اور ہٹانے کی کوشش کی۔ اس آدمی نے پتھر پر 99 بار کلہاڑی ماری اور پھر تک گئے۔ پھر ایک اور آدمی وہاں سے گزرا اور اس سے مدد کرنے کے لیے کہا۔ اس آدمی نے کلہاڑی لی اور ایک ہی وار میں پتھر کو توڑ دی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ پتھر کے نیچے سونے سے بھرے ہوئے ایک تیلی تھی۔ اس آدمی نے کہا، یہ میرا ہے، میں نے پتھر توڑا ہے۔ دونوں آدمی جھگڑ کر منصف کے پاس چلے گئے۔ پہلا آدمی بولا، مجھے ہنسانے کا کچھ حصہ دو، میں نے 99 بار پتھر مارا اور پھر تک گئے۔ دوسرا آدمی بولا، ہنسانا میرا ہے، میں نے پتھر توڑا۔ منصف نے کہا، پہلے آدمی کو ہنسانے کے 99 حصے ملے گے اور جس نے پتھر توڑا اسے ایک حصہ۔ منصف نے کہا، اگر پہلے آدمی کی 99 ضربیں نہ ہوتی تو پتھر 100ویں ضرب میں نہ ٹوٹتا۔ 30 سالوں تک ماں اپنے بیٹے کو نماز کی تلقین کرتی رہی، باہر کسی مایوسی کی۔ پھر وہ خوش ہوئی کہ اس کا بیٹا بہو کے اثر سے نماز پڑھنے لگا، حالانکہ اس نے 30 سال تک ماں کی نافرمانی کی تھی۔ بہو کا خوبصورت رویہ اور عظیم اخلاق دیکھے جب اس نے یہ کریڈٹ خود کو نہیں دیا بلکہ ماں کو مکمل یقین دلایا کہ اس کی محنت ضائع نہیں ہو، کہ دراصل ماں ہی تھی کہ جس نے بنیاد رکھی اور ایک ایک اینٹ رکھ کر عمارت بنائی، آخر اینٹ بہو نے لگائی۔ ناظرین، بادام قوت حافظہ دماغ اور بینائی کے لیے بہت مفید ہیں۔ اس میں حیاتین اے اور بی کے علاوہ روغن اور نشاستہ موجود ہوتا ہے۔ بادام اعصاب کو طاقتور کرتا ہے اور قبض کو ختم کرتا ہے۔ بادام خشک پلوں میں بے پناہ مقبولیت کا حامل ہے۔ غذائی اعتبار سے بادام میں زائد کا خزانہ موجود ہے۔ بادام کے بارے میں عام طور پر یہی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ چکنائی سے بھرپور ہونے کے سبب انسانی صحت خصوصاً عارضہ قلب کا شکار افراد کے لیے نقصان دہ ہے۔ حالانکہ اس حوالے سے معدد تحقیقات کے مطابق بادام خون میں کولیسٹرول کی سطح کم کرتا ہے اور یہ اس کا استعمال دل کی تکالیف میں فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ نیز اس کی بدولت عارضہ قلب میں مبتلا ہونے کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق 3 اونس بادام کا روزانہ استعمال انسانی جسم میں کولیسٹرول لیول کو 14% تک کم کرتا ہے۔ بادام میں پروٹین وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ دیگر معدنیات میں فائبر، کیلشیم، پوٹاشیم، وٹامن ای اور دیگر اینٹی آکسیڈنٹ بھی وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ انسان غیوف کا فتلہ ہے، یہ کسی میں کم اور کسی میں زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز ایسی بھی ہے جو انسان کے تمام غیوف پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ چنانچہ حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ کے حوالے سے کتاب الکبائر میں لکھا ہے کہ کسی عالم سے سوال ہوا کہ آپ نے انسان میں کتنے عیب پائے ہیں، تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اتنے کہ جنہیں گنا نہیں جا سکتا، جن کو میں گن چکا ہوں 8000 عیب ہیں۔ البتہ ایک خصلت میں نے ایسے پائی ہے کہ اگر انسان اسے استعمال میں لائے تو وہ تمام عیوب پر پردہ ڈال دیتی ہے، وہی حفظ اللسان، اور وہ زبان کی حفاظت ہے۔ ناظرین، ایک شرابی کے ہر وقت شراب کا دور رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے 2 احباب جمع تھے، شراب تیار تھی۔ اس نے اپنے غلام کو 4 درہم دیے کہ
کہ شراب پینے سے پہلے دوستوں کو کھلانے کے لیے کچھ پھل خرید کر لائے۔ وہ علام بازار جا رہا تھا کہ راستے میں حضرت منصور بن عمار بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس پر گزر ہوا۔ وہ کسی فقیر کی مدد کے لیے لوگوں سے کچھ مانگ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ جو شخص اس فقیر کو 4 درہم دے میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ اس غلام نے وہ 4 درہم اس فقیر کو دے دی۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بتا کیا دعائیں چاہتا ہے؟ غلام نے کہا، میرا ایک آقا ہے، میں اس سے خلاصی چاہتا ہوں۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرمائی اور پوچھا، دوسری دعا کیا چاہتا ہے؟ غلام نے کہا، مجھے ان درہموں کا بدل مل جائے۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھی دعا کی، پھر پوچھا، تیسری دعا کیا ہے؟ غلام نے کہا کہ تعالی شانہ میرے سردار کو توبہ کی توفیق دے اور اس کی دعا قبول کرے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھی دعا کی، پھر پوچھا، چوتھی دعا کیا ہے؟ غلام نے کہا کہ تعالی شانہ میرے سردار کی، تمہارے اور یہاں مجمع میں موجود ہر شخص کی مغفرت کرے۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ بھی دعا کی۔ اس کے بعد وہ غلام خالی ہاتھ اپنے سردار کے پاس واپس چلا گئے۔ سردار اسی کے انتظار میں تھا۔ دیکھ کر کہنے لگا، اتنی دیر لگا دی۔ غلام نے سارا قصہ سنایا۔ سردار نے ان دعاؤں کی برکت سے بجائے غصہ ہونے اور مارنے کی یہ پوچھا کہ کیا کیا دعا کرائی؟ غلام نے کہا، پہلے تو یہ کہ میں غلامی سے آزاد ہو جاؤں۔ سردار نے کہا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ دوسری کیا تھی؟ غلام نے کہا، مجھے ان درہموں کا بدل مل جائے۔ سردار نے کہا، میری طرف سے تمہارے لیے 4000 تحفہ ہیں۔ تیسری کیا تھی؟ غلام نے کہا کہ تعالی شانہ ہو تمہیں شراب وغیرہ فسق و فجور سے توبہ کی توفیق دے۔ سردار نے کہا، میں اپنے سب گناہوں سے توبہ کر لی۔ چوتھی کیا تھی؟ غلام نے کہا کہ تعالی شانہ میری، آپ کی ان بزرگ کی اور سارے مجمع کی مغفرت فرما دے۔ سردار نے کہا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ رات کو سردار کو خواب میں ایک آواز سنائی دی، جب تو نے وہ تینوں کام کر دیے جو تیرے اختیار میں تھے تو کیا تیرا یہ خیال ہے کہ اللہ وہ کام نہیں کرے گا جس پر وہ قادر ہے؟ ناظرین، طبی ماہرین کے مطابق کشمش میں فائبر اور قدرتی شکر کی موجودگی ہاضمہ بہتر بناتی ہے اور توانائی بڑھاتی ہے۔ یہ خون میں شوگر کی سطح کو متوازن رکھنے میں مدد دیتی ہے اور دل کی صحت کے لیے مفید اینٹی آکسیڈنٹ فراہم کرتی ہے۔ کشمش کیلشیم اور آئرن سے بھی بھرپور ہوتی ہے، جو ہڈیوں کو مضبوط بنانے اور خون کی کمی دور کرنے میں مددگار ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دماغی طاقت بڑھانے اور یادداشت مضبوط کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتی ہیں۔ باپ زندگی کی طرح ہیں جو دوبارہ نہیں ملتی۔ زندہ باپ کی قدر کرے، آپ کی اولاد آپ کی قدر کرے گی، ورنہ باپ کی نافرمانی ایسا جرم ہے جس کی سزا دنیا میں ہی ملتی ہے۔ باپ اولاد کے لیے ساری دنیا سے لڑتا ہے، ہارتا نہیں، مگر سب کچھ اپنی جوانی پیسہ عیش و آرام قربان کر دیتا ہے اور اولاد کہتی ہے، آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا۔ باپ تب ہار جاتا ہے۔ باپ کو ہارا ہوا نہ بنائے، فاتح کی طرح ان سے پیش آئے کریں۔ ماں کی نسبت باپ کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، جبکہ ہمارے معاشرے نے باپ سے ہر حق چھین کر اسے یتیم بنا رکھا ہے۔ آپ کے لیے ماں کی قدموں میں کی نیچے جنت ہے، تو وہ ماں آپ کے باپ کی رضا کی محتاج ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے۔ شکریہ۔